ایک حدیث شریف ہے، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سود سے نہیں بچ سکیں گے، اگر بچ جائیں گے تو اس کے دھوئیں سے نہیں بچ سکیں گے۔ پوری کوشش کر لیں گے بچنے کی تو ابھی اس کے دھوئیں سے نہیں بچ سکیں گے۔ بزرگوں اور بھائیوں، آج وہ زمانہ آ گیا ہے، اس لیے قرآن کریم میں سود کے تعلق سے 3 آیتیں ہیں، وہ میں نے ابھی پڑھی۔ جاننا چاہیے کہ سود کی 3 قسمیں ہیں۔ قرآن کریم نے 1 کا تذکرہ کیا ہے اور 2 کا تذکرہ حدیثوں میں ہے، اور تینوں سود حرام ہیں۔ ایک ربا القرض ہے، کسی کو قرض دیا جائے اور اس پر زیادتی لی جائے، زائد لیا جائے، جتنا دیا ہے اس سے زائد لیا جائے، تو یہ ربا القرض ہے۔ قرآن کریم نے صرف اس کو بیان کیا۔ یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ سارے احکام قرآن میں نہیں ہیں۔ جتنے احکام قرآن میں ہیں اتنے ہی احکام حدیثوں میں ہیں، اور وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک متلو اور ایک غیر متلو۔ متلو کے معنی ہے نماز میں پڑھی جانے والی وحی، اور غیر متلو کے معنی ہے وہ وحی جو نماز میں نہیں پڑھی جاتی۔ اگر آپ اس کو نماز میں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ اور پہلی وحی متلو ہے جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ وحی جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، اور وہ وحی جو نماز میں نہیں پڑھی جاتی، نماز میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، اس وحی کا نام ہے احادیث شریفہ۔ تو آدھے احکام قرآن کریم میں آئے ہیں اور آدھے احکام احادیث شریفہ میں آئے ہیں۔ بس جو لوگ صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں وہ پرلے درجے کے گمراہ ہیں۔ وہ آدھے دین کو مانتے، آدھے دین کو نہیں مانتے ہیں۔ مسلمانوں کہلانے والے فرقوں میں اہل قرآن ایک فرقہ ہے جو صرف قرآن کو حجت مانتا ہے، حدیثوں کو حجت نہیں مانتا۔ یہ لوگ پرلے درجے کے یعنی آخری درجے کے گمراہ ہیں۔ آدھے اللہ کے بھیجے ہوئے احکام میں سے آدھے احکام کو مانتا ہے، آدھوں کو نہیں مانتا ہے، تو کیا ماننا ہوا؟ اسلام کے لیے اللہ کے یہاں سے آئے ہوئے تمام احکام کو ماننا ہے، جبھی وہ مسلمان ہے۔ پھر یہ 2 قسمیں کیوں ہیں؟ پہلی وحی جو متلون ہے، جو قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسری وحی جو غیر متلون ہے اس کا مضمون تو اللہ کے یہاں سے آیا ہے، مگر اس کو الفاظ کا جامہ، کپڑا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنایا ہے، یعنی وہ الفاظ حضور کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ پر ضروری ہے کہ اللہ کا کلام ہی پڑھا جائے۔ حدیث سے بھی مضمون تو اللہ کے یہاں سے آیا، لیکن کلام تو حضور کا ہے، تو اس لیے نماز میں اس وحی کو پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہی کا کلام اس میں پڑھا جائے۔ بہرحال جیسے قرآن کریم حجت ہے، احادیث شریفہ بھی حجت ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلدی ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی چھپر کھٹ پر، پہلے چارپائی ہوتی تھی، چارپائی پر 4 لکڑیاں کھڑی کر کے چھت باندھتے تھے، مسہری، اس کو اردو میں کہتے ہیں چھپر کھٹ، اس پر لمبا دراز پڑا ہوگا، اس کو میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیثوں میں جو احکام دیے ہیں ان میں سے کوئی حکم پہنچے گا، تو وہ کہے گا رہنے دو، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔
हुजूर ने फरमाया, सुनो, ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माहु, मुझे कुरान करीम दिया गया है और उसके मानिंद उसके साथ दिया गया है। इसी को मैंने कहा कि आधे अहकाम कुरान करीम में हैं, आधे अहकाम हदीसों में। जैसे रिबा की सूद की 3 किस्में हैं, कुरान में सिर्फ रिबल कर्द का जिक्र है। दूसरी किस्म है रिबल फضل, इसका जिक्र हदीसों में है। तीसरी किस्म है रिबल नसीआ, उसका जिक्र भी हदीसों में है। और रिबल कर्ज का जिक्र कुरान करीम में है। इन 3 किस्मों को समझो। पहली किस्म यह है कि हमने किसी को कर्ज दिया, $100 कर्ज दिए और महीना खत्म होने पर $110 लिए, 10 रुपए जायद लिए, ये रिबल कर्ज है। ये रिबल कर्ज बढ़ता बढ़ता कहीं से कहीं पहुंच जाता है। पहले महीने में अगर वापस करेगा तो 110 लेंगे, नहीं कर सका तो दूसरे महीने में 110 पर सूद लगेगा, 12 रुपए और लगेंगे, 122 हो गए। फिर दूसरे महीने भी वापस नहीं कर सका तो तीसरे महीने में 122 पर सूद लगेगा, अब 15 रुपए और बढ़ेंगे उसके ऊपर। इसी तरह से हर महीने पर बढ़ता जाएगा और वो सूद असल में शामिल होकर उस सब पर सूद लगेगा। यूं अगर 2 साल तक उसने कर्जा न लौटाया तो 100 से ज्यादा तो सूद हो जाएगा, 250 रुपये सूद हो जाएगा, असल कर्जा और 150 रुपये सूद हो जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, सूद मत खाओ, सूद मत लो। अज़आफ़न मुज़ाअफ़तन, जिसको कई गुना बढ़ाकर तुम वसूल करते हो, ऐसा ये सूद मत खाओ। यहां समझने की बात यह है कि अगर हम कई गुना न बढ़ाएं, सिर्फ 1 महीने के बाद 110 वापस ले लें तो कई गुना नहीं बढ़ाया, तो समझना चाहिए कि ये जो जुमला है अज़आफ़ मुज़ाअफ़तन, कई गुना बढ़ाकर वो मत लो सूद, ये दलील है। यानी सूद नाजायज क्यों है? इसलिए नाजायज है कि 100 रुपये कर्जा दिया था और 5 साल के बाद हमने 1000 रुपये वसूल की। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? हमने 100 रुपये दिए थे और 900 रुपये उस पर हमने जायद लिए, ये तो गरीब का खून चूसना है। जिसने 100 रुपये कर्ज लिया है वो हाजतमंद है, जब भी तो बेचारे ने लिया है। बजाय इसके कि वो 2 साल के बाद वापस कर रहा है, तुम 50 छोड़ दो, कभी 50 मुझे वापस कर दे, चल 50 माफ हो, इसके बजाय 1000 रुपये ले रहा है, ये तो गरीब का खून चूसना है। अल्लाह की शरीयत में इसकी गुंजाइश कहाँ हो सकती? ये कायदा याद रखो, शरीयत मालदार का नुकसान तो बर्दाश्त कर लेती है, गरीब का नुकसान बर्दाश्त नहीं करती। अल्लाह की शरीयत में मालदार का नुकसान तो बर्दाश्त कर लिया जाता है, गरीब का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाता। एक मिसाल से समझो, हमारी गाय थी या भैंस थी, उसकी पड्डी थी, बछड़ी थी, वो हमने किसी को आधे पर पालने के लिए दे दिया कि ले भाई इस पड्डी को, इस बछड़ी को पाल, जब ये गाभन होकर ब्याएगी तो आधी तेरी आधी मेरी। ये नाजायज। क्यों नाजायज है? फर्ज करो कि वो बड़ी हुई, 5 साल तक उसकी खिदमत की, वो बड़ी भी हो गई, गाभन भी हो गई, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ था कि गाय मर गई, तो आधी तो मालिक की गई और आधी तो बेचारे उस मजदूर की गई जिसने 5 साल उसकी खिदमत की। मालिक की आधी गई, नो प्रॉब्लम, उसके पास तो बहुत है, जब भी तो पालने के लिए दिए। लेकिन वो गरीब जिसने 5 साल उस गाय की खिदमत की है, उसकी आधी गई, उसको कुछ नहीं मिला, ये नुकसान शरीयत बर्दाश्त नहीं करती। इस मिसाल से एक कायदा समझो कि शरीयत मालदार का अगर कोई थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो उसे बर्दाश्त करती है, लेकिन मजदूर की मजदूरी नहीं जानी चाहिए, मजदूर का नुकसान शरीयत बर्दाश्त नहीं करती। बस अगर 100 रुपये दिए थे और 2 साल के बाद वो 50 रुपये ले ले और 50 छोड़ दे
تو سبحان اللہ اس کو ثواب ملے گا. لیکن 100 روپے دیے تھے اور 2 سال کے بعد میں 1000 وصول کر رہا ہے تو غریب کا خون چوس رہا ہے. شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی. اس لیے فرمایا کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سود مت کھاؤ کئی گنا بڑھا کر. دوسری قسم ہے سود کی ربوی چیزیں ہم جنس بیچی جائیں اور کمی بیشی کے ساتھ بیچی جائیں، جیسے گیہوں، جو، چاول، چنا، یہ سب ربوی چیزیں ہیں. 1 من چنا دیا اور 1.25 من لیا. یہ جو 10 کلو زائد چنا لیا ہے یہ ربا الفضل ہے، زیادتی کا سود ہے. یہ کئی گنا نہیں بڑھے گا، یہ تو من کا 1.25 من ہی رہے گا. جو کئی گنا بڑھتا ہے وہ قرض جو دیا جاتا ہے، ربا القرض کئی گنا بڑھتا ہے، ربا الفضل کئی گنا نہیں بڑھتا. شریعت نے اس کو بھی حرام کیا. اور سودی چیزیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فار ایگزامپل 4 کھانے کی چیزیں اور 2 کرنسی بیان کی 6 چیزیں بتائی. یہ فار ایگزامپل ہے. کھانے کی چیزیں حضور کے زمانے میں جو عام طور پر کھائی جاتی تھی وہ چھوہارے، سوکھی کھجوریں، گیہوں، جو اور نمک. اور کرنسی اس زمانے میں تھی سونا اور چاندی. ان 6 چیزوں کو ذکر کر کے حضور نے فرمایا کہ ان کی ہم جنس بے ہو، گیہوں گیہوں کے بدل، جو کے بدل، چھوہارے کے بدل، تو برابر سرابر ہونا ضروری ہے. اگر کمی بیشی ہوگی تو یہ سود ہے. اس سود کا نام ہے ربا الفضل، زیادتی کا سود. اور اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے، قرآن میں نہیں. یہ جو زیادتی کا سود ہے اس کے لیے حدیث میں جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ بطور مثال ہیں. فقہائے کرام نے ان میں سے ایک ضابطہ بنایا کہ جتنی چیزیں دنیا میں پیمانے میں ناپ کر بیچی جاتی ہیں اور جتنی چیزیں ترازو میں تول کر بیچی جاتی ہیں سب سودی ہیں. چاول، چنا، دالیں سب تول کر بیچتے ہیں. پہلے یہ ناپ کر بکتے تھے، اب تول کر بکتے ہیں. تو جتنی چیزیں تول کر بیچی جاتی ہیں یا ناپ کر بیچی جاتی ہیں سب سودی ہیں. ان کو اگر ہم جنس بیچا جائے تو برابر سرابر بیچنا ضروری ہے. اور تیسری قسم ہے ربا النسیہ. یہ جو ربا الفضل ہے اس میں ہم جنس بیچو تو برابر سرابر، خلاف جنس بیچو تو کمی بیشی ہو سکتی ہے. ایک طرف گیہوں ہے ایک طرف چنا ہے تو 1 من گیہوں دے کر کے 1.5 من چنا لے سکتے ہیں، کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن ادھار نہیں ہو سکتا. اگر ادھار ہے، کسی ایک جانب بھی ادھار ہے تو یہ ربا النسیہ ہے، ادھار کی وجہ سے سود. یہ جو ادھار کی وجہ سے سود ہے اس کا سود ہونا جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن سمجھنا چاہے تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. آج تو ہم نے 1 من گیہوں دے کر 1.5 من چنا دیا. گیہوں تو 1 من دے دیا اور چنا لیں گے 6 مہینے کے بعد، تو 6 مہینے کے اندر تو بھاؤ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. 1 من گیہوں کے بدلے میں 1.5 من چنا زائد بھی ہو سکتا، کم بھی ہو سکتا. اسی طریقے سے سونا اور چاندی کی آپس میں بے ہوئی اور 1 سال کے بعد ابھی سونا دے دیا، چاندی 1 سال کے بعد، 1 سال کے اندر تو بھاؤ اوپر نیچے ہو جائے. اور آج کل تو دنیا میں کرنسی آ گئی ہے بینک نوٹ، اس میں تو اتنا انفلیشن ہوتا ہے کہ ہفتے کے اندر بھاؤ اپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس لیے ایسی تمام چیزوں میں کیش، گیہوں 2 من بھر اور 1.5 من چنا ابھی اسی مجلس میں لے لو، ادھار نہیں. اگر ادھار کرو گے تو بھی سود ہے. تو یہ 3 قسمیں ہیں ربا کی. تینوں قسمیں شریعت میں ناجائز ہیں. سود کی تینوں قسمیں: قرض دے کر زیادتی لینا، ربوی چیزیں ہم جنس کم و بیش بیچنا،
یا ادھار بیچنا، اور خلاف جنس کمی بیشی تو ہو سکتی مگر ادھار سود ہے۔ یہ جو شریعت نے سود حرام کیا ہے، یہاں کسی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس میں عمدہ گیہوں ہیں اور سامنے ہلکے گیہوں ہیں، گیہوں کی بہت سی ویرائٹی ہوتی ہے، ہمارے پاس عمدہ گیہوں ہے، سامنے ہلکا گیہوں ہے، تو برابر سرابر کون بیچے گا؟ پھر تو کمی بیشی کرنی پڑے گی۔ شریعت کہتی نہیں، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جیدھا و ردیھا سواء، اعلیٰ درجے کی ویرائٹی اور معمولی درجے کی ویرائٹی، اس کا سود کے باب میں اعتبار نہیں۔ اگر آپ عمدہ ویرائٹی اور ہلکی ویرائٹی کا فرق ظاہر کرنا چاہیں تو دو الگ الگ بیعیں کرو۔ اعلیٰ ویرائٹی کا جو گیہوں ہے اسے درہم، دینار یا کرنسی میں بیچو، پھر جو کرنسی آئے اس سے معمولی ویرائٹی کے گیہوں خریدو جتنے بھی آ جائے۔ آپ کو دو بیعیں کر کے عمدہ اور ہلکے کا فرق ظاہر کرنا پڑے گا۔ عمدہ ویرائٹی اور ہلکی ویرائٹی کے گیہوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیچ کر عمدہ اور ہلکے کا فرق ظاہر نہیں کر سکتے، اس کے لیے دو بیعیں الگ الگ کرنی پڑیں گی۔ گولڈ ہے تو سارے سونا ایک جیسا تھوڑا ہی ہوتا ہے، بس اگر آپ کیرٹ کے وجہ سے جو گولڈ اوپر نیچے ہوتا ہے اس کا فرق ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو دو بیعیں الگ کریے۔ ایک کیرٹ کے ڈالر میں بیع کر دو، ہی جو ڈالر آئے اس سے دوسرے کیرٹ کے گولڈ خرید لو، تو دو بیعیں کر کے فرق تو ظاہر کر سکتے ہو۔ آپس میں عمدہ اور ہلکی ویرائٹی کو مقابلہ کر کے کمی بیشی جائز نہیں۔ جب یہ سود کی حرمت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا ہم جو دکان کرتے ہیں اور دکان میں چیزیں بیچتے ہیں تو 100 روپے کی چیز لائے اور 110 میں بیچ دی تو ہم نے 10 روپے کا نفع لیا، تو اگر ہم 100 روپے اس کو قرض دے کر 110 لیں یہ تو وہی بات ہوئی۔ 100 روپے کی چیز لا کر 110 میں بیچی، 10 روپے نفع لے لیا، جائز۔ 100 روپے قرض دے کر 110 لیے، یہ ناجائز۔ یہ عجیب بات ہے، یہ دونوں ایک جیسی شکل ہے، چاہے دے کر کے لو چاہے سود دے کر لو۔ تو انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بے سود کے مانند ہے اور بے جائز ہے۔ اسلام بھی کہتا بے جائز ہے، کیونکہ بے کو جائز نہیں رکھو گے تو دنیا کا کاروبار کیسے چلے گا؟ دنیا میں جینے کے لیے تو بے کو تو جائز رکھنا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جسے بے کے اندر نفع لیا جاتا ہے، بس اگر ہم قرض دے کر کے اس کے اوپر نفع لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ قرآن کریم نے اس کو جواب دیا کہ بے ربا کے مانند نہیں ہے، اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا۔ یہ جو لفظ بے ہے اور لفظ ربا ہے، اس لفظ کے اندر اشارہ کیا کہ بے جائز کیوں ہے اور سود حرام کیوں ہے۔ اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔